السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران عزیز، 24ویں پارے کے قریب ثلاثہ سے 25ویں پارے کے اختتام تک سوا پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ آج آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ یہاں جو پہلا محتم بالشان معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابتدا کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی یہاں میدان محشر کا نقشہ پیش فرما رہا ہے، اور خصوصاً اللہ کے دشمن جب دوزخ کی طرف جمع کر کے لے جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف ان کے اعمال کے متعلق گواہی دیں گے۔ تو اس وقت یہ لوگ اپنے چمڑوں سے بولیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ چمڑے بولیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اسی لیے ہم بول رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ انسان کے اعضاء یہ انسان کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ گویا خدائی جاسوس ہیں کہ کل میدان قیامت میں انسان کے اعضاء خود اس کے خلاف اس کے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس 3 آدمی جمع ہوئے، 2 قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا، اور یہ ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر ان کے پیٹوں میں چربی بھری ہوئی تھی۔ تو ان بدبختوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ سنتا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہم زور سے بولیں تو اللہ سنتا ہے اور آہستہ بولیں تو نہیں سن سکتا۔ تو دوسرے نے کہا کہ اگر وہ ہمارے زور سے بولنے کو سنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری پوشیدہ اور ہلکی باتوں کو بھی سن لیتا ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے ضمن میں ایک آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور جو کچھ تم چھپایا کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے گواہی نہ دے دیں، ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سارے اعمال کو نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے ساتھ تمہارا کیا ہوا گمان ہے، ارداکم، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم آج نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بس یہ صبر کرے تب بھی دوزخ ہی، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ خاص کر یہاں فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کی پہلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں آوازیں پیدا کرو، گڑبڑ کرو، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ اور لوگ قرآن کو نہ سن سکیں۔ یہ کہتے تو تھے، مگر اس کے باوجود یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہونے کے سبب اپنے اندر ایسی جاذبیت اور ایسی کشش رکھتا ہے کہ زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ قرآن کو مت سنو، مگر دل سے یہ قرآن کو سننے کی طرف آمادہ رہتے تھے۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریح کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سن لیے تھے، تو قرآن کی تلاوت کی ایسی لذت میں کھو گئے کہ ان میں سے ہر ایک یہ فکر میں پڑ گیا کہ دیکھیں کیسے ہم اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ اس کو سنے بغیر ہماری روحوں کو چین نہیں مل سکتا۔ تو ان تینوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ یہ سوچنے لگا کہ رات کے وقت میں محمد عربی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اگر میں چپکے سے چلا جاؤں اور
एक कोने में ठहर कर सुन लो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये सोचकर अबू जहल अपने तौर पर दूसरों से बात को छुपाते हुए चला। सरकार के काशाने के एक कोने में वो रात में सरकार की तिलावत सुनने में मसरूफ़ हो गया। अब दूसरा जो अबू सुफियान वो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी इसी फिक्र में सरकार के काशाने पर पहुंच गए, एक कोने में ठहर के वो भी सुनने लगे। तीसरा अखनस इब्ने शुरैक, ये काफिर, ये भी पहुंच गया सरकार के काशाने के 3 कोनों पर। ये 3 रुआसाए खुरैश रात भर सरकार की तिलावत से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब सुबह होने लगी तो सरकार ने जब नमाज ख़त्म की क़ियामुल लैल, तो ये लोग पलट के अपने अपने घरों को जाने लगे। अपने अपने घरों को जाते जाते रास्ते में अचानक उनकी एक दूसरे से मुलाकात हो गई। तो वो परेशान हो गए, सोचने लगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तीनों ने मिलकर ये वादा किया कि आज तो हम जाके मोहम्मद अरबी का कलाम सुनते रहे, मगर कल से हम ये कलाम नहीं सुनेंगे। ये वादा करते रहे, मगर 3 दिनों तक मुसलसल इसी कैफियत से गुजरते रहे। हर दिन हर एक यही सोचता रहा कि कल हमने वादा कर लिया था, नतीजे में कोई और आज यहाँ सुनने नहीं आएगा, मैं चुपके से जाऊँगा, सुन लूँगा और लज्जत हासिल करके आ जाऊँगा। हर एक यही सोच के जमा होता रहा। 3 दिन के बाद उन लोगों ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया, इस वास्ते कि अगर वो रुआसाए खुरैश ऐसी हरकत के मुर्तकिब होने के बारे में लोगों को मालूम हो जाए तो लोगों पर क्या गुजरेगी और लोग कैसे मोहम्मद अरबी के दिन में दाखिल होने लगेंगे। ये ख्याल से वो हतमी तौर पर कसम खा के रुक गए। ये है कुरान की लज्जत। ये एक और वाक़या हज़रत तुफ़ैल इब्ने आमिर दौसी का मशहूर है कि ये जब मक्के को आए थे तिजारत के लिए या हज के लिए, तो उस वक्त में अबू जहल वगैरह ने आपसे कह दिया था कि देखो यहाँ मोहम्मद अरबी एक कलाम सुनाते हैं, वो कलाम जिसके कानों में पड़ जाता है वो उनका गिरविदा हो जाता है, गोया जादू उस पर हो जाता है, तो तुम उनका कलाम सुनने से बचो। तो हज़रत तुफ़ैल इब्ने आमिर दौस कबीले के जो सरदार थे, वो इस खौफ से कि कहीं मोहम्मद अरबी का कहा हुआ कोई कलिमा मेरे कानों में ना पड़ जाए, अपने कानों में रुई रख के घूमने लगे। मगर एक रात ऐसा हुआ कि उनको एक ख़याल पैदा हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं ख़ुद एक बड़ा अदीब हूँ, अरबी ज़ुबान की फसाहत व बलागत से वाकिफ़ हूँ और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि लोगों के बहकावे में आके अपने कानों में रुई रख के घूम रहा हूँ। मुझे चाहिए कि ये रुई निकाल दूँ और इनकी गुफ्तगू सुनो, इनका कलाम सुनो कि ये क्या पढ़ते हैं। तो सरकार तिलावत फरमा रहे थे। हज़रत तुफ़ैल इब्ने आमिर दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु रुई निकाल कर सरकार की तिलावत सुने, ऐसे आशिक़ हुए कि सरकार के पास चले गए और मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद ये अपने कबीले को भी इस्लाम की दावत दिए और सरकार की दुआओं से इनके कबीले को भी इस्लाम की तौफ़ीक़ हो गई। ये है कुरान की जाज़िबियत, कुरान की कशिश। कुरान कहते ही हैं ऐसे कलाम को जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले सब माना से वाकिफ़ नहीं होते, जो माना से वाकिफ़ नहीं होते उनके लिए भी इसमें जाज़िबियत होती है, एक कशिश होती है, और जो समझ के पढ़ते हैं तो उनकी इस कैफियत में और बालिदगी पैदा हो जाती है। तो बहरहाल काफिर ज़ाहिर तौर पर ये कहते थे कि ऐ लोगों, कुरान मत सुनो और जहाँ कुरान की तिलावत हो रही हो वहाँ आवाज़ें पैदा करो, उसका यहाँ जिक्र किया गया। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने औलियाए किराम की शान बयान फरमाया कि जो लोग ये यकीन कर ले के कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर मजबूती से जम जाते हैं, उनके पास फरिश्तों का नुज़ूल होता है और फरिश्ते ये बशारत व खुशखबरी लेकर उनके पास आते हैं कि ऐ लोगो, तुम खौफ मत करो, रंज मत करो और जन्नत की बशारत हासिल कर लो। और ऐ लोगो, ऐ अल्लाह वालो, हम तुम्हारे दुनियावी ज़िंदगी में भी मददगार हैं और आखिरत में भी हम तुम्हारे मददगार होंगे। ये तमाम बातें बताई गई। फिर उसके बाद अल्लाह के दीन की दावत देने वालों की फजीलत बताई गई। फरमाया कि कौन उस आदमी से बढ़कर ज़्यादा गुफ्तगू के एतबार से बेहतर होगा जो अल्लाह की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे और ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमाने के बाद आगे फरमाया कि देखो, लोग चाँद और सूरज की परस्तिश कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि ये चाँद और सूरज रब तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं।
जब तुम लोग चांद और सूरज को पूज रहे हो तो सुनो, तुम चांद और सूरज को सजदा मत करो, अल्लाह को सजदा करो, वो अल्लाह जिसने इन चांद और सूरज को पैदा किया है। ये जिक्र जब आया है तो यहाँ सजदा करने का हुक्म हुआ। ये सजदा तिलावत है और अपने तसलसल में इसका नंबर 11 है। 14 सजदों में से ये 11वां सजदा है। इसका खुसूसियत के साथ यहाँ जिक्र किया गया। फिर कुरान पाक की शान बयान करते हुए रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कुरान ऐसा अजीम कलाम है कि जहाँ ये पढ़ा जाता है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी सिमत से बातिल यानी दुश्मन शैतान नहीं आ सकता। जितनी भी खराबियाँ हैं कुरान से दूर हो सकती हैं। शर्त ये है कि कुरान पढ़ा जाता रहे, कुरान की तिलावत की जाती रहे। इसका जिक्र किया गया। फिर उसके बाद तकरीबन ये 24वां पारा ख़त्म होता है। 25वां पारा, 25वें पारे के दूसरे रुकू से सूरह शूरा का आगाज़ होता है। सूरह शूरा, शूरा कहते हैं आपसी मशवरे को। इस सूरह का नाम सूरह शूरा रखने का सबब यह है कि इसमें ये बतलाया गया कि ईमान वालों की शान ये है कि इनका हर मामला मशवरे से होता है। मशवरे की बड़ी अहमियत इस्लाम में रखी गई है। यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चौथे पारे में हुक्म फरमाया कि वशाविरहुम फिल अम्र, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा से किसी भी मामले में मशवरे करते रहिए। मशवरे की अहमियत का फ़ायदा क्या बतलाया गया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कोई भी काम करने से पहले मशवरा कर लिया जाए, अगर वो काम बहुस्नो खूबी पाए तकमील को पहुँचे तो सबको खुशी होती है कि चलो सबके मशवरे से ये काम मुकम्मल हुआ। और अगर खुदा ना खास्ता उस काम में कोई कमी रह जाए, नतीजा मुनासिब ना निकले, तब भी हर एक के दिल को ये इत्मीनान रहता है कि हमने अपने तौर पर यह काम नहीं किया, बल्कि सबके मशवरे से ये काम किया था। अगर कोई गलती हो गई है तो सबके मशवरे की बुनियाद पर हुई है, इस बात का इत्मीनान सबको रहता है। तो बहरहाल मशवरा करना चाहिए। इसका जिक्र यहाँ किया गया। और इसी सूरह में रब तबारक व तआला ने अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों करते हुए उनकी मोहब्बत के वजूब और लुज़ूम का जिक्र फरमाया कि क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगो, मैं तुमसे अजर रिसालत के तौर पे कुछ नहीं मांगता। मैंने तुमको हिदायत अता करने के लिए जो काविशें की हैं उस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर इससे हटके एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, वो ये है कि तुम हमेशा मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, क्योंकि तुम अहले बैत से मोहब्बत करते रहोगे तो तुमको इसका फ़ायदा पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद इसी सूरह में रब तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और औलाद की नेमत के बारे में वजाहत के साथ इरशाद फरमाया। अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों की मिल्कियत अल्लाह ही की है। अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, या उन्हें मर्द बच्चे और औरत बच्चियां दोनों से सरफराज करता है। वयजअलु मन यशाउ आक़िमा, और जिसे चाहता है बांझ रखता है, बे औलाद रखता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, बेशक वो इल्म वाला, कुदरत वाला है कि इल्म रखता है कि किसको क्या देना है, किसको बेटे देना है, किसको बेटियां देना है, किसको दोनों देना है, और किसको किस वजह से महरूम रखना है। और फिर इस काम के करने पर वो कुदरत भी रखता है। तो यहाँ खुसूसियत के साथ ये बताया गया कि बेटियों की विलादत को बुरा मत समझो। जैसे आम तौर पर जहन चलता है, और जहाँ बेटी पैदा होती है बज़ाहिर एक दूसरे को मुबारकबादें तो दी जाती हैं, मगर हकीकत में दिलों में एक ख्याल होता है कि ऐ काश के बेटा होता। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जहाँ औलाद देने की बात की तो पहले बेटियों का जिक्र फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटियां देता है। ये बतलाने के लिए है
کہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی جانب سے بڑی رحمت ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بیٹوں کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے ذریعے سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ کے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کرنے کے واسطوں کا ذکر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان سے یا تو وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے راست خطاب کرتا ہے، یا پھر کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو پہلے وحی کا جو لفظ طریقہ اختیار کیا گیا، یہ وحی سے مراد الہام، یعنی دل میں خیال ڈال دینا۔ دل میں جو خیال ڈالا جاتا ہے یہ انبیاء کو بھی ہو سکتا ہے اور عام مسلمانوں کو بھی، اسے الہام کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی دل میں اچھا خیال آتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ اور الہام کا دوسرا طریقہ خواب، انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی ہوتا ہے، اس لیے لفظ وحی کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ تو اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہے، معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے کلام ہے۔ اور تیسرا طریقہ وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کتاب کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے۔ یہ تینوں طریقے ہیں کہ اس کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ بندوں سے خطاب فرماتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا سورہ زخرف ہے، اور زخرف کہتے ہیں دنیاوی دولت کو، چونکہ اس میں دنیاوی دولتوں کی مثال بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ دنیاوی دولت کام آنے والی نہیں ہے، جو دور سے دیکھنے میں چمکدار نظر آ رہی ہے مگر حقیقت میں وہ دل فریب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیاوی دولت کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ یہ دنیا نیکوں کو بھی دیتا ہے، بدوں کو بھی، اچھوں کو بھی دیتا ہے، بروں کو بھی۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیاوی دولت کی کوئی حقیقت نہیں، مگر حقیقت ہے تو آخرت کی حقیقت ہے۔ اس سورہ میں اس کا ذکر کیا گیا، آخرت کی حقیقت ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ آخرت دشمنوں کو نہیں دے گا۔ آخرت میں راحت کافروں، مشرکوں، بروں کے لیے نہیں بلکہ اچھوں کے لیے، نیکوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس سورہ میں کر کے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ اس سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، وہیں یہ بھی فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کو بھی پیدا فرمایا اور جانوروں کو بھی، 4 پاؤں والے جانور جن پر تم سواری کرتے ہو۔ تو یہ سب کے سب رب تبارک و تعالیٰ تمہارے قابو میں رکھتا ہے، اور قابو میں رکھنے کا سبب یہ ہے کہ جب تم اس پر سوار ہوتے ہو تو کہتے ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات، اس ذات کی پاکی ہے جس نے اس جانور کو ہمارے قابو میں کیا، اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا، جبکہ ہم اس کو کنٹرول میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور یقیناً ہم ہمارے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں سواری کی دعا پڑھ لینے کا، سواری پر سوار ہونے کے بعد اس دعا کے پڑھ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سواری اگر طاقتور نہ بھی ہو تو آپ کو آسانی سے منزل مقصود پر پہنچا دے گی، اور بغیر دعا پڑھے کے اگر کوئی سواری کا آغاز کرتا ہے تو اچھی خاصی سواری بھی راستے میں ہاتھ دے سکتی ہے اور نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جب کبھی ہم سواری پر سوار ہوں تو کم سے کم یہ دعا پڑھ لیں، اور اس سے ہٹ کے حدیثوں میں جو دعائیں سفر کی آئی ہیں وہ بھی یاد ہوں، پڑھ لیں، اور اگر یاد نہ ہوں تو معلوم کر کے یاد کر لینے کی کوشش کریں۔
اس کے بعد ان کافروں کی برائی بیان فرمائی جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہونے کا ایمان رکھا۔ یہ کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تم کو خاص کر لیا بیٹوں کے ساتھ؟ بیٹے ہونا تم بڑی شان والا سمجھتے ہو، اور جو چیز شان والی سمجھتے ہو اپنی طرف منسوب کرتے ہو، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ناک چڑھاتے ہو تو بیٹیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور تم ایسے بدبخت ہو کہ یہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بیٹی قرار دے کر تم گویا اللہ کا جز بنا رہے ہو۔ اور جز جو ہوتا ہے یہ اصل میں کمی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان کی اولاد ہوتی ہے تو انسان میں کمزوریاں آتی ہیں، اللہ کی اولاد ہوگی تو گویا اللہ کا جز قرار پائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے اور قوت اسی کے پاس سے ہے۔ خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے اس غلط عقیدے کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کی اور صراحت سورہ اخلاص میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں اور نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان مکے والوں نے کہا تھا کہ مکہ اور طائف کے بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے قرآن کسی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، محمد عربی پر کیوں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ارے ہم تقسیم کرنے والے ہیں، جس کو جو چاہیں دیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یقیناً یہ قرآن کریم اے حبیب آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ ذکر کہتے ہیں شرف کو، بلندی کو، یعنی اس قرآن کے پڑھنے سے بلندیاں ہیں۔ قوم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، کہ مکے والوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ شرف دنیا اور آخرت کا جو ملا اسلام اور قرآن کے ذریعے سے ملا، اور جو کوئی قرآن کو اسلام کو کما حقہ تھامے رہے ان کو ہر زمانے میں بلندیاں ملتی چلی گئیں۔ اور جب کبھی لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، اسلام کے دامن سے دور ہوئے، وہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اے لوگو تم شریعت کو تھامے رہو اور اپنے آپ کو سربلند کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے خصوصیت کے ساتھ یہ بتلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی دنیا میں آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، جس کا واقعہ آپ چھٹے پارے کے دوسرے رکوع کی تفصیل میں سن چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس موت کے مزے کو چکھنے سے نہیں گزرے، زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیے گئے، دوبارہ زمین پہ اتارے جائیں گے، اور آپ کا اتارا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ شادی کریں گے اور پھر آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر جب آپ کا وصال ہوگا تو آپ کا مزار مبارک گنبد خضرا میں سرکار کے پہلو میں ہوگا کہ وہیں آپ کو رکھا جائے گا۔ تو خیر، آپ کے قیامت کی نشانی ہونے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہاں
ذکر فرمایا گیا۔ پھر قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی، اچانک آئے گی، کسی کو اس کا شعور نہیں ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور قیامت کا دن جب آ جائے گا تو اس دن کی ہولناکی ایسے ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے کہ دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقیوں کے، تقوی والوں کے۔ جو اللہ والے ہوں گے وہ وہاں بھی ایک دوسرے کی فکر کریں گے، اور اس سے ہٹ کر جو لوگ ہوں گے وہ آپس میں دنیا کی دوستیاں بھول جائیں گے اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ دوسری جگہوں پر فرمایا گیا کہ اس دن ایسی ہولناکی کی گھڑی بھی آئے گی جس میں انسان نہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے گا، نہ اپنی بیوی اور اولاد کی طرف دیکھے گا، نہ اپنے دوستوں احباب کی طرف دیکھے گا۔ ہر انسان یہی چاہے گا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب انسان کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور جنت میں جانے کا مژدہ اسے مل جائے گا، اب اسے فکر ہوگی کہ میرے ماں باپ ہیں وہ کہاں ہیں، میری اولاد ہے وہ کہاں ہے، میرے متعلقین ہیں وہ کہاں ہیں۔ مگر ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی، خصوصیت کے ساتھ اسی طرف یہاں اشارہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ایمان والوں سے کہہ دیا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم رنجیدہ ہوں گے۔ کون ہے وہ جو بے خوف اور بے رنج ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور اسلام والے تھے۔ اب اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہاں ان کے سامنے سونے وغیرہ کے پیالے پیش کیے جائیں گے جس میں شراب بھری ہوگی، اور ہر وہ نعمت ان کو وہاں دی جائے گی جس کی ان کے دل خواہش کریں گے، اور جن نعمتوں کے دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت ملے گی۔ اور پھر ساتھ میں رب تبارک و تعالی یہ اعلان کر کے ایمان والوں کو اور اطمینان دلا دے گا کہ تم یہاں آ گئے ہو تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ جنتیں ہیں جن کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے ان جنتوں میں بہت ساری نعمتیں، بہت سارے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو۔ پھر کافروں کا، مجرموں کا ذکر کیا گیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور تقریباً یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا سورہ سورہ دخان۔ سورہ دخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اس سورہ کا نام سورہ دخان رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس سورہ میں دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دھواں کون سا ہے اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے پہلے رکوع میں فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس انتظار کرو اس دن کا جس دن کے آسمان واضح دھواں لے کے آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ قریش نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ نافرمانی کی تو سرکار کے بددعا سے، سرکار نے بددعا کی تھی کہ اللہم اجدد وطأتک علی مضر، اے اللہ مضر قبیلے پر اپنی سختی کو جاری فرما دے، وجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف علیہ السلام، اور اے اللہ ان پر ویسے ہی قحط والے سال لاد دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط والے سال آئے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ تکلیف اٹھائے، واقعی ایسا ہی ہو گیا، اور اتنا تکلیف میں آئے کہ یہاں تک کہ مردار چیزیں بھی کھانے لگے۔ اور صورتحال یہ تھی کھانے کو نہ ملنے کے سبب، کمزوری کے سبب، کہ آدمی اپنے بھائی سے بات کرتا تھا تو اس کی آواز تو اسے سنائی دیتی تھی مگر وہ اسے دیکھ نہیں پاتا تھا کمزوری کے وجہ سے، یعنی گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دھوئیں کی چادر آ گئی تھی کمزوری کے سبب۔ تو یہ دھواں گویا زمین و آسمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا،
یہ ایک روایت مفسرین بیان فرماتے ہیں، اور دوسری اسی روایت کی تائید میں ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے 5 نشانیاں گزر چکی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ دھواں ہے، دوسرا روم والوں کا غلبہ، جس کا ذکر آپ اس سے پہلے 21ویں پارے میں سن چکے ہیں سورہ روم کے ابتدا میں، تیسرا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، معجزہ شق القمر، جس کا ذکر 27ویں پارے میں آئے گا، اور اسی طرح جو اللہ کی جانب سے پکڑ ہوتی ہے اور جو سختیاں ہوتی ہیں، یہ 5 نشانیاں گزر چکی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دھوئیں کا جو معاملہ ہے، علامت قیامت کے طور پر دھواں جو ظاہر ہونے والا ہے، وہ دھواں ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ قحط والے سالوں میں مکے والوں پر جو دھوئیں جیسی کیفیت طاری ہوئی تھی، حقیقت میں وہ دھواں نہیں تھا، بلکہ کمزوری کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے سامنے دھوئیں جیسی کیفیت آ گئی تھی، ان کو آگے کا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دھواں ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور قریب میں آنے والا ہے، اور بالکل قیامت کے تھوڑا پہلے آئے گا۔ جب تھوڑا پہلے آئے گا تو ہوگا کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ دھواں جب آئے گا تو ایک مسلمان کو، ایمان والے کو، اس دھوئیں کے سبب زکام کی سی کیفیت ہو جائے، یعنی ہر ایک کو ایک زکام جیسی کیفیت، بس اتنی ہی تکلیف ہوگی اس دھوئیں کے سبب، کیونکہ یہ عذاب کے طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ علامت قیامت کے طور پر ہے، قرب قیامت کی علامت۔ یہ ایمان والوں کی شان کہ صرف زکام جیسی کیفیت ہوگی۔ اس کے برخلاف کافروں اور منافقوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس دھوئیں کے سبب ان کے سر کھولنے لگیں گے، پکنے لگیں گے، یہاں تک کہ ان کے سر بھنے ہوئے سر کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ اس دھوئیں کے عذاب کے سبب نشے والے کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ دھواں ان کے پیٹ میں داخل ہو جائے گا، اور ناک کے نتھنوں سے اور کانوں سے اور پچھلی شرمگاہوں سے وہ دھواں باہر خارج ہونا شروع ہوگا۔ یہ قیامت کی علامت ہے، تو اس کا ذکر یہاں اس سورے میں کیا گیا، اس اعتبار سے اس کو سورہ دخان کہا گیا۔ اب اس سورے کی ابتدائی آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، واضح کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ یہ برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ سورہ قدر میں رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اب جو حضرات اس آیت مبارکہ میں برکت والی رات سے مراد شب برات کو لیتے ہیں، ان کے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اس سے مراد شب برات ہے، دلیل حدیث میں موجود۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن کے نزول کے ساتھ اس رات کی کیا خصوصیت ہے، تو فرمایا گیا کہ آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے شب برات میں قرآن نازل کیا گیا ایک دفعہ، اور وہاں سے پھر زمین پر جو نازل کیا گیا وہ شب قدر میں ہوا۔ اس اعتبار سے اس کو برکت والی رات کہا گیا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی خصوصیت کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں سال بھر کے ہونے والے بڑے بڑے فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات میں جاگنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ قیامت میں کافروں کا کیا حال ہوگا، ایمان والوں کو کیسے نوازا جائے گا، تقریباً مفہوم بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ جاسیہ عربی زبان میں کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ جانے کو،
घुटनों के बल बैठने की जो कैफियत होती है ये इंतहाई ज़िल्लत और आजिज़ी की कैफियत होती है। इंसान दूसरे इंसान के सामने खड़ा होता है तो इज़्ज़त वाला होता है, आम हालत में बैठता है तब भी उसकी इज़्ज़त बाकी रहती है, मगर जब कभी इंसान को ज़िल्लत का सामना करना होता है, अपनी आजिज़ी का वो इजहार करना चाहता है, तो घुटनों के बल बैठकर सामने वाले से माफ़ी मांगता है। तो चूँकि इस सूरे में काफिरों का जिक्र किया गया और ये बतलाया गया कि ये क़यामत के दिन घुटनों के बल बिठाए जाएंगे दोज़ख के अतराफ़ में, तो इस वजह से इस सूरे का नाम सूरे जासिया रखा गया। फिर उसके बाद इस सूरे में रब तबारक व तआला ने अपनी जहाँ बहुत सारी कुदरतों का इजहार फरमाया है, खुसूसियत के साथ एक आयत ये नाजिल फरमाई है कि अल्लाह ने फरमाया अफ़राअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह व अज़ल्लहुल्लाह, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है और वो गुमराह हो गया, अल्लाह ने उसकी गुमराही को ज़ाहिर कर दिया हो। देखा कि नहीं देखा, तो इससे मुराद क्या है? तो इसके शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अबू जहल एक रात बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और उसके साथ वलीद इब्न मुगीरा भी मौजूद था। दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में गुफ्तगू कर रहे थे। तो अबू जहल बोला कि वल्लाही इन्नी ला आलमु अन्नहु लसादिकुन, अल्लाह की कसम बेशक मैं ये यकीन रखता हूँ कि मोहम्मद अरबी सच्चे हैं। फ़क़ाल लहू, तो वलीद इब्न मुगीरा ने उससे कहा माह छोड़, वमा दल्ला का अला ज़ालिका, तुझे ये बात कैसे पता चली कि ये सच्चे हैं? फ़क़ाल या आबा अब्द शम्स, तो उसने कहा कि अब्द शम्स के बाप, कुन्ना नुसम्मी ही फ़ी सिबाहु अस्सादिक़ुल अमीन फलम्मा तम्मा अक़लुहु व कमूला रुश्दुहु नुसम्मीहिल कज़्ज़ाब अल ख़ाइन। ताज्जुब की बात यह है कि ये अपने बचपन और जवानी के ज़माने में इनको हम सादिक़ और अमीन कहते रहे, और जब ये अपनी अक़ल इनकी उम्र के एतबार से मुकम्मल होने की उम्र को पहुँचे और इनमें अब कोई इल्ज़ाम तराशी की गुंजाइश उम्र के एतबार से बाकी नहीं रही, अब हम इन्हें झूठा और ख़यानतदार कह रहे हैं। अगर कोई आदमी झूठा होता तो ज़िंदगी के आगाज़ ही से वो झूठा होता, अपनी जवानी में वो झूठ बोलता रहता। जब जवानी में हम उन्हें सच्चा कहते आए हैं तो अब ये 40 साल की उम्र हो जाने के बाद, अक्ल की पुख्तगी की उम्र हो जाने के बाद हम उन्हें झूठा कैसे कह सकते हैं? वल्लाही इन्नी ला आलमु अन्नहु सादिक़, अल्लाह की कसम मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो सच्चे हैं। तो उस वक्त में वलीद इब्न मुगीरा ने कहा ठीक है, जब तुम इतना यकीन रखते हो तो फिर कौन सी चीज़ तुम्हें उनकी तस्दीक करने से रोक रही है और तुम उन पर ईमान क्यों नहीं ला लेते? तो उस वक्त अबू जहल कहने लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क़ुरैश की बच्चियाँ मुझे आड़ दिलाएं कि मैं रोटी के टुकड़े के लिए अबू तालिब के एक यतीम बच्चे की पैरवी में लग गया। फिर उसके बाद वो कहने लगा लात और उज़्ज़ा की कसम, यानी इनके बुतों की कसम खा के कहने लगा कि मैं कभी भी मोहम्मद अरबी की पैरवी नहीं करूँगा। तो इस पर यह आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाया देखो ये मानता है कि मोहम्मद अरबी सच्चे हैं, इनका लाया हुआ दीन सच्चा है, मगर उसके बावजूद ये महज अपनी ख्वाहिश और ख्वाहिश नफसानी का ग़ुलाम होकर ईमान लाने से रुक रहा है। अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने देखा उस बदबख्त को जो अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना बैठा है और ईमान नहीं लाता? इसका जिक्र यहाँ किया गया। फिर उसके बाद और भी मुख्तलिफ मज़ामीन के साथ रब तबारक व तआला ने फिर ईमान वालों का दर्जा आखिरत में क्या होगा फरमाया। ईमान वाले, नेक अमल करने वाले,
ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہی بڑی اور کھلی کامیابی ہے۔ اس کے برخلاف جو کافر ہوں گے، اللہ ان سے فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں؟ کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تب بھی تم اکڑتے رہتے تھے، اور تم مجرم قوم تھے۔ اور تمہارا حال یہ تھا کہ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت لا ریب آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، تو اس بارے میں تم کہتے تھے کہ قیامت کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اب تم قیامت میں آ چکے ہو، اب تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، تمہارے لیے تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور پورے دنیاؤں کا بھی رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس پر 25ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلا 26واں پارہ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ہم 26ویں پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی لذت، تلاوت کی لذت اور سماعت کی لذت عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔